6 ہیں اور ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو انسان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ 6 شرائط ہیں اور ان سب کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس میں سے پہلی شرط جو ہے نماز کی صحت کے لیے یا نماز کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ اگر انسان بے وضو ہے تو وضو کر کے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ایسے ہی اگر انسان پر غسل فرض ہو چکا ہے تو غسل ادا کرنا، غسل کرنا یہ ضروری ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی۔ اب پاکیزگی میں 2 چیزیں شامل ہیں، انسان کا بدن بھی پاک ہو اور انسان کا لباس بھی پاک ہو۔ دونوں چیزوں کی طہارت ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز طہارت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں نماز کے لیے طہارت کہلاتی ہے اور یہ پہلی شرط ہے، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اور جگہ کا پاک ہونے کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ جہاں آپ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور سجدہ کرتے ہوئے جو اعضاء آپ کے زمین پر لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین پر لگنے کی جو جگہ ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ مثال کے طور پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگتے ہیں، تو جہاں پر دونوں ہاتھ آپ نے زمین پہ رکھنے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے آپ کی پیشانی اور ناک بھی زمین پہ لگتا ہے، تو جہاں پہ پیشانی اور ناک زمین پہ لگ رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر لگتے ہیں، تو جہاں پر آپ کے گھٹنے لگ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر جہاں پہ آپ کے پاؤں لگتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پر بامر مجبوری آپ ہیں، ان جگہوں کے علاوہ باقی جگہ ناپاک ہے، یعنی آپ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں تو آپ کی جو کوہنیوں کے نچلا حصہ زمین کا ہے، اگر بالفرض کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہ ناپاک ہے تو آپ نے جب نماز ادا کی تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا اتنا ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پہ لگے، اور یہ سجدہ کرتے ہوئے جو سجدے کے اعضاء ہیں وہ جہاں پر زمین پہ لگنے ہوتے ہیں اتنی جگہ کا پاک ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی۔ طہارت میں تینوں چیزیں شامل ہیں، بدن، لباس اور جگہ، ان کا پاک ہونا۔ اور اس کے علاوہ نماز کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں انسان کے بدن کا چھپا ہونا۔ جس چیز کا چھپانا شریعت نے فرض قرار دیا ہے، مرد کے لیے ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، اور اس میں گھٹنے بھی شامل ہیں، ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا بدن چھپانا یہ فرض ہے۔ تو نماز کی دوسری شرط ہے کہ اتنا حصہ کم از کم آپ کا چھپا ہونا لازمی ہے۔ گرمی کے موسم میں جیسے کچھ دوست بنیاد پہناتے ہیں یا کچھ لوگ تہبند باندھا ہوتے ہیں اور اوپر والے حصے پر ویسے چادر اوڑھ دیتے ہیں، تو اگر کسی نے اسی طرح کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو بدن کا حصہ ہے اگر یہ نہ چھپا رہا تو اس کی انسان کی سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اتنے حصے کا چھپانا فرض ہے، باقی پورا بدن ڈھانپنا یہ بھی سنت ہے، تو اس کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ تو اتنے حصے کا یہ چھپانا لازمی اور ضروری ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک۔ اب اس میں چہرہ اس کا شامل نہیں ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں چھپانا بھی شامل نہیں ہے، اور اس کے پاؤں کے تلوے چھپانا بھی یہ ضروری نہیں ہے عورت کے لیے۔
اور اگر کوئی عورت سر پر دوپٹہ یا لباس ایسی چادر ہوتی ہے جس سے اس کے بالوں کا رنگ دوپٹے کے باہر سے بھی دکھائی دے رہا ہے، اتنا باریک دوپٹہ اس نے سر پہ لیا، دیکھنے والے کو اس کے بال نظر آئے اور اس کی رنگت کی بھی احساس ہو گیا کہ اس کے بال کالے ہیں، سفید ہیں، بالوں کا رنگ بھی اگر دوپٹے سے سامنے نظر آ رہا ہے تو ایسی عورت کی نماز ہوگی نہیں۔ تو بہرحال وہ عورتوں کے الگ مسائل ہیں۔ تو مرد کے لیے نماز کی دوسری شرط ہے کہ ستر عورت، یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کا چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح نماز کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط جو تیسری ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی جانب انسان کا رخ ہوگا، قبلے کی جانب رخ کرنا، یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قبلہ کی سمت سے ہٹ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کسی کی نماز کی شرط نہیں پائے گی۔ تو استقبال قبلہ یہ بھی ضروری ہے۔ اور بعض دفعہ انسان ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا، کسی جنگل میں ہے، سفر پہ ہے، جہاں پہ کوئی مسجد بھی نہیں ہے کہ محراب کو دیکھ کر انسان اندازہ کر سکے کہ قبلہ اس جانب ہوگا، اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، یہ موسم ایسا ہے کہ انسان سورج سے بھی تعین کر دیتا ہے کہ اس طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اس طرف غروب ہو رہا ہے، یا قبلہ کی سمت بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے جدھر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے ادھر ہی منہ کر کے آپ نماز پڑھ کے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اسلام نے آسانی پیدا کی ہے، جدھر آپ کا دل اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اب بالفرض قبلہ اس جانب ہے، آپ کو خبر ہی نہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں، کوئی ایسی نشانی بھی نہیں جس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ قبلہ اس جانب ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ قبلہ اس جانب ہوگا، اگرچہ قبلہ اس جانب ہی تھا لیکن دل اس طرف مطمئن ہو رہا تھا، آپ کو خبر نہیں تھی قبلہ کی، آپ نے اس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ دی، تو مصطفیٰ کے دین کی آسانی دیکھو، رب رد نہیں کرے گا، وہ بھی قبول کر رہا ہے۔ یہ امت کے لیے اتنی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی گھر میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی گھر میں جاتے ہیں تو کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا اور پھر کوئی جھجک کی بارے کی وجہ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کا رخ قبلہ کی کسی اور سمت ہے اور آپ نماز میں ہیں، نماز کے دوران کسی نے آپ کو بتا دیا کہ قبلہ اس جانب نہیں، قبلہ اس جانب ہے، تو حکم ہے کہ نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیر لیں، نماز کے اندر ہی رخ پھیر لیں۔ اب بالفرض آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے آپ کی بتایا نہیں، آپ کی تو قبلہ کی طرف پشت ہو گئی ہے، آپ کو اس طرف منہ کرنا چاہیے، تو آپ کا منہ ادھر تھا، آپ پورا گھم آئیں گے ایسے، تو پورا اپنے آپ کو گھما کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں گے۔ اس پورے چکر کے دوران آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں، اللہ پھر بھی نماز قبول کرے گا۔ تو یہ امت مصطفیٰ کے لیے آسانیاں ہیں۔ اور دوسری شرط یہ قبلہ کے لیے جواب قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں جو عبادت کی جاتی ہے وہ قبلہ کی نہیں کی جاتی، کعبۃ اللہ کی نہیں کی جاتی۔ اگر کسی نے یہ نیت کر دی کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ سجدہ آپ جانتے ہیں، سجدہ خدا کو ہوتا ہے۔ یہ جو کعبہ ہے ایک ہمیں جہت دی گئی ہے، اور جو کعبہ ہے صرف وہ جو عمارت بنی ہے اتنا ہی کعبہ نہیں ہے، ساتویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش الہی تک، ساتویں آسمان زمین کے نیچے سے لے کر عرش الہی تک یہ جتنا بھی فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا کعبہ شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی تخت سرا میں چلا جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زمین کے اوپر آ کر کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، نہیں، وہ وہاں ہے اور اس جانب رخ کر دے جدھر قبلہ ہے تو اس کی نماز ہو جائے۔ اس طرح اگر کوئی بلندی پر ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نیچے اترے فضاؤں سے اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرے اور نماز ادا کرے، نہیں، وہ اسی فضا میں، ہوا میں ہے
کعبہ جس طرف بھی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ کعبہ کے لیے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا منہ تو قبلہ کی طرف ہوتا ہے لیکن عین قبلہ کی جانب نہیں ہوتا۔ یہ اکثر گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر تو ایک محراب بن جاتا ہے تو اس میں ایک آسانی ہو جاتی ہے کعبہ کا رخ متعین کرنے کے لیے، لیکن گھر کے اندر بعض دفعہ جگہ کاٹ میں ہوتی ہے تو ممکن نہیں ہوتا کہ عین قبلہ کی طرف کیا جائے۔ تو اس کے اندر علماء نے لکھا ہے مختصر سا یہ کہ 45 درجے، مثال جو اس طرف کعبہ ہے تو اگر کعبہ کی اس طرف آپ مڑ گئے 45 درجے تک، یا کعبہ کی اس طرف آپ برکتا 45 درجے تک، تو آپ کی نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جہاں آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ کعبہ کس طرف ہے۔ 45 درجے اگر آپ کعبہ سے مڑ بھی گئے، ہٹ بھی گئے، تو آپ کی نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے یہ 3 شرائط آپ کی ہوگی۔ پہلی شرط آپ نے لکھی کہ طہارت پاکیزگی، اور دوسری شرط انسانی بدن کا چھپا ہونا، اور تیسری شرط انسان کا منہ قبلہ کی طرف ہونا، اور چوتھی جو شرط ہے نماز کے لیے وہ ہے جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کی وقت کا ہونا۔ یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ بے وقت نماز پڑھیں گے، یعنی فجر کی نماز آپ رات 12 بجے اٹھ کر شروع کر دیں تو آپ کی نہیں ادا ہوگی۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، آپ غروب آفتاب کے بعد پڑھنا شروع کر دیں تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کی صحیح ہونے کے لیے چوتھی شرط ہے جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی پایا جائے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی۔ تو نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ وقت بھی پایا جائے۔ اور 5ویں شرط جو نماز کی صحیح ہونے کے لیے ہے وہ ہے آپ کی نیت بھی ہو۔ جو بھی آپ نماز پڑھیں اس نماز کے لیے آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں، نیت کے لیے لفظوں کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نیت کر دو نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی یہ لفظ الفاظ ادا نہیں بھی کرتا، نیت اصل میں نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ کے ارادہ ہے دل میں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عصر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ آپ آئے گھر سے جس نماز کا بھی ارادہ کر کے آتے ہی ساتھ سب پہ کھڑے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی تو آپ کی نماز ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ نیت نہیں کہ تو نماز نہیں ہے۔ تو نیت اصل میں نام ہے دل کے ارادے، لفظوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ سے پوچھتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھیں یا ظہر کی نماز، مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز پڑھیں، جب ہم نے نیت کرتے ہو نماز کی نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کی 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کی پڑھ ظہر ہے، نفسوں سے زبان سے نکل کے وقت نماز عصر اللہ اکبر۔ اب ظہر کی آپ نماز پڑھیں، نفس آپ کے ادا ہوگی، وقت نماز عصر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے عصر کی ہو جائے گی، آپ کی ادا پھر بھی ظہر کی ہوگی، کیونکہ آپ کا جو ارادہ تھا وہ ظہر پڑھنے کا تھا۔ نفس چاہے آپ کی زبان سے عصر کے نکل جائے، مغرب کے نکل جائے، عشاء کے نکل جائے، آپ کی نماز وہی ہوگی جس کا آپ ارادہ کر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نیت کے لیے لفظوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو آپ دل کا پختہ ارادے کو نیت ہی کہا جاتا ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کیا، اور یہی میں اکثر کہتا ہوں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، قرات ہو رہی ہوتی ہے، امام کی طرف سے الحمدللہ سورۃ فاتحہ قرات ہو رہی ہوتی ہے، اور پیچھے کچھ دوست آ کے وہ پہلے کھڑے ہو کر نیت کریں تو نیت کر دو نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کی۔ یہ جو نیت ہے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ سمجھے میری بات؟ آپ جب ارادہ گھر سے آئے زور کر رہے ہیں، آپ بدل نماز زور ہو رہی ہے یا عصر ہو رہی ہے، آپ کا یہی جو ارادہ ہے جس کی آپ کو خبر ہے، جو ذہن میں چل رہا ہے کہ عصر کی نماز ہو رہی ہے، تو یہی نیت ہے۔ آتے ہی ساتھ
وقت ضائع کیے بغیر پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کو کر کے نماز شروع کر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کی شرائط میں سے 5ویں شرط ہے نیت کا ہونا، اور جو 6ٹھی شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کو تکبیر، جہاں اب نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر کہتے ہیں، جس کو تکبیر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ نماز کے لیے 6ٹھی شرط ہے۔ اور یہ جو 6 شرائط ہیں نماز کی، ان سب کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائے گا، 5 شرطیں پائے گی، ایک رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا بدن بھی پاک ہے، آپ کا منہ قبلہ کی طرف بھی ہے، آپ نے اللہ اکبر بھی کہہ لیا، لیکن اگر آپ کی نیت شامل نہیں تھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی نیت شامل تھی، کوئی اور شرط رہ گئی کہ آپ کا بدن پاک نہیں تھا، لباس پاک نہیں تھا، تو آپ کی نماز نہیں۔ یعنی ان 6 شرطوں کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ نماز کی 6 شرائط کہلاتی ہیں۔ ایک بار پھر ان کو سنیں اور آپ یاد رکھ لیں کہ نماز کے لیے 6 شرائط ہیں، اور 6 کے 6 کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 1 طہارت یعنی پاکیزگی، نمبر 2 بدن کا چھپا ہونا جتنا شریعت نے فرض کرا دیا، اور نمبر 3 انسان کا منہ قبلہ کی جانب ہونا، اور نمبر 4 جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کے وقت کا پایا جانا، اور نمبر 5 آپ کی نیت بھی ہو جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، دل کا ارادہ، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط ہیں، ان سب کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو آپ جتنے بھی سجدے کرتے رہیں وہ آپ کی نماز ہوگی نہیں، دوبارہ آپ کو اس نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس کی بعد پھر آگے نماز کے فرائض ہیں۔ یہ جو 6 شرائط بتا دی جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے، ان 6 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، پھر انسان جا کے نماز میں داخل ہو سکے گا۔ تو یہ 6 شرائط نماز سے پہلے کی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے نماز کے فرائض ہیں جو نماز میں داخل ہونے کے بعد جن جن چیزوں کا فرض بنا ضروری ہے، تو اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ